ناظرین، آج اس نبی کے حالات زندگی ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کا نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ یہ ایسا نام تھا جو ان سے پہلے کبھی کسی انسان کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ عیسیٰ اور حضرت مریم کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ اور حضرت مریم آپس میں خالہ زاد تھے، لیکن حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ عمر میں حضرت یحییٰ سے 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ کے۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ تھے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 سورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ حضرت یحییٰ ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دو۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی۔ ان میں وہ تمام تر خوبیاں یکجا کر دی گئیں جو ایک نیک، پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہیں۔ حضرت یحییٰ نہایت کثرت سے موت کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ روایت ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پراثر گفتگو کی کہ والدین بھی رو پڑے۔ حضرت یحییٰ بہت رحم کرنے والے، سادہ دل، پاک باز، عابد و متقی، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ وہ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ انہیں جنگلوں اور بیابانوں سے محبت تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا۔ جنگلوں میں وہ درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے، پیاس لگتی تو کسی ندی سے پانی پی لیتے۔ حضرت یحییٰ جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کرتے تھے اور آپ نے زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت یحییٰ کا کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا، جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت یحییٰ اپنے والدین ہی نہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تینوں حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت و ہشتناک ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریک دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے۔ پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا پائے گا۔ ان تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی اس کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا، پہلی بات، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور کی طرف دھیان مت لگاؤ۔ تیسری بات، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ بے شک روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ چوتھی بات، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ پانچویں بات، دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ کیونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک اور پارسا انسان ہیں، نیز عوام بھی بڑی عزت کرتی ہے۔ لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے اپنے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تاک میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے باپ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے۔ صندوق پہ تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ آئندہ بھی ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔